بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ آخرت کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آخری عشرہ جو ہے وہ نجات کا ہے، دوزخ سے نجات کا آخری عشرہ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی، اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اسی عشرہ کی کسی طاق راتوں میں ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر بڑی بابرکت اور فضیلت و اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے فیوز و برکات کثرت سے حدیثوں میں آئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی ہے اور اس سورت میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ قدر ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے کہ وہ رات ہے جس کی اللہ کے نزدیک قدر و منزلت ہے۔ قدر کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ قدر کے ایک معنی عظمت و شرف ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر شب قدر کی وجہ سے اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ شب قدر جیسی عظیم الشان اور انوار و برکات والی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کے نتیجے میں صرف امت محمدیہ کو ملی۔ شب قدر اللہ کی جانب سے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمایا اور اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں فرمایا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں، یا ان میں سے جو اللہ نے چاہا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے عمروں کو بہت کم محسوس کیا۔ وہ عمل میں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گی جہاں تک دوسرے لوگ اپنی طویل عمر کی وجہ سے پہنچے۔ لہٰذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عنایت فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی عبادت کے اعتبار سے۔ ایک دوسری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں 1000 مہینے تک ہتھیار پہنے رکھا، تو مسلمان اس سے بہت متعجب ہوئے، تو اللہ عز و جل نے انا انزلنا نازل فرمائی کہ ایک شب قدر کا عمل ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں اس آدمی نے فی سبیل اللہ ہتھیار پہنے رکھا۔ شب قدر کی علامات اور اس کے متوقع رات کے کون سے ہیں؟ اتنی مبارک و شرف و عزت والی رات کی تاریخ متعین نہیں ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لی گئی، لہٰذا شب قدر متعین نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا اور میں سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہے، وہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات
یا 29ویں رات یا پھر رمضان کی آخری رات میں۔ جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا، اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور اس کی علامات میں سے یہ ہے، یہ رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام کر دیا کہ اس دن وہ اس کے ساتھ نہ نکلے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شب قدر کی عبادت کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شب قدر کی عبادت کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے: شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83,000 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے 1000 مہینے زیادہ ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شب قدر میں دعا مانگنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک شب قدر میں دعا نماز سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز جس میں دعا نہ یا کم ہو، اس سے بہتر ہے کہ آدمی دعا میں مشغول رہے۔ ہاں، اگر اس طرح نماز پڑھ رہا ہو کہ اس میں دعا بھی خوب کرے، آیت رحمت پر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرے، آیت عذاب پر اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے، تو پھر یہ نماز بہتر ہے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھے، تلاوت کرے اور دعا بھی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی جس شخص نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں قیام کا لفظ آیا ہے۔ اس قیام کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں تہجد کی نماز ادا کی جائے، دوسرے نفلی عبادات کیے جائیں اور دعا بھی کی جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعا کرنا سکھایا۔ رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات میں تہجد کی نماز ادا کرتے، ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے، اور جب کسی آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اس سے اللہ کی پناہ چاہتے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادات میں نماز، قرات، دعا سب کو شامل کرتے۔ یہی بہتر طریقہ ہے۔ شب قدر میں جو عبادت کی جاتی ہے، ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں شب قدر کی تلاش میں عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ شب قدر کی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار، نفل نمازیں اور دوسرے اعمال کرنے چاہیے۔ آپ کو بھی جیسے پتہ ہوگا کہ ہمیں شب قدر کو کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، شب قدر میں کیا کرنا چاہیے اور کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، اس حوالے سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتلائیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگو۔ اس حدیث کا مفہوم کچھ یہ ہے، اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیں۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگنے کو سکھایا ہے، جبکہ عام طور پر ایک مسلمان پورے رمضان نیک اعمال میں مشغول رہتا ہے، پھر بھی شب قدر میں معافی کا سوال کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک و صالح بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے
کہ کثرت سے اعمال صالحہ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے اعمال کو اعمال صالحہ نہیں شمار کرتے، لہٰذا خود کو ایک گناہ گار سمجھ کر معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماہ رمضان کو پاتے ہیں، وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس مبارک مہینے کے جتنے بھی عبادات کی جائیں وہ ان کا 70% اللہ تعالیٰ ہمیں ڈبل ثواب دیتے ہیں۔ وہ لوگ بدقسمت ہیں جنہوں نے رمضان کا پورا مہینہ مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے، جتنا فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے۔ خاص طور پر آخری عشرہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ آخری عشرہ میں بھی تاک راتیں انوار و برکات سے پر راتیں ہوتی ہیں، ان کا ایک منٹ بھی ضائع کرنا بد نصیبی اور بدقسمتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے، یعنی اس رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس خیر محروم رہا وہ یعنی کہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔